ایک شخص ہے ساجن، یہ اس کی عرفیت ہے، تخلص نہیں، زیر زمین عناصر سے اس کا تعلق ہے۔ تم وہاں ذرا غنڈوں بدماشوں کو ٹٹولنا اور معلوم کرنا کہ یہ حضرت ساجن کون ہیں، کیا ہیں، نیز آج کل کس چکر میں ہیں۔ یہ محض چند دن پہلے یہاں آیا تھا اور پنٹو سے ملا تھا۔ پنٹو وہی آدمی ہے جو سلوینا کی نگرانی کرتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ اس کام پر پنٹو کو ساجن نے ہی معمور کیا ہے اور اچھی خاصی رقم اس مقصد کے لیے ادا کی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ساجن سلوینا کی نگرانی کیوں کرا رہا ہے۔ کیا یہ شخص ساجن ابھی بھی شہر میں موجود ہے؟ اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، شاید ہو، ممکن ہے واپس چلا گیا ہو۔ اچھی بات ہے، میں ابھی روانہ ہوتا ہوں، اور اطمینان رکھیے میں 3rd کلاس میں ہی سفر کروں گا۔ شاباش، میں نے خوش ہو کر کہا، مجھے معلوم تھا تم بہت سمجھدار آدمی ہو۔ بعد ازاں میری گفتگو وحشی سے ہوئی۔ وحشی نے کئی گھنٹے پنٹو کے بارے میں چھان بین کرنے میں گزارے تھے، مگر کوئی ایسی بات نہیں معلوم کر سکا تھا جو میرے لیے نئی ہوتی۔ اس کے حاصل کردہ معلومات سے روز کے بیان کی لفظ بلفظ تصدیق ہوئی، یعنی یہ کہ پنٹو ایک بدماش قسم کا آدمی ہے، ناجائز دھندوں میں ہمیشہ ملوث رہتا ہے، معقول رقم ملے تو تقریباً ہر کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، 2 بار جیل بھی جا چکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دنوں وہ سلوینا فرنانڈو کی پرچھائی بنا ہوا ہے۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کام کسی اور کے لیے کر رہا ہو۔ وحشی کا پورا بیان سننے کے بعد میں نے کچھ دیر غور کیا۔ تمہارا قیاس غلط نہیں ہے، سلوینا کی نگرانی وہ کسی اور ہی کے لیے کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے خود بھی علم نہ ہو کہ اس سے یہ کام کیوں کروایا جا رہا ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ وحشی نے پوچھا۔ میں نے چند لمحے غور کرنے کے بعد کہا، ہاں ٹھیک ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ پنٹو پر نظر تو رکھو ہی، لیکن ایک اور محترمہ بھی ہیں، میگی یعنی مارگریٹ، بی روڈ پر کہیں رہتی ہیں۔ یہ مسٹر گلبرٹ کی دختر ہیں۔ نیک اختر بھی ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم۔ ذرا تم میگی کے بارے میں جو کچھ معلوم کر سکتے ہو معلوم کرو، خاص طور پر یہ کہ اس کی سرگرمیاں آج کل کیا ہیں اور وہ کن لوگوں سے ملتی ہے، نیز یہ کہ ماضی قریب میں کن لوگوں سے اس کا رابطہ رہا ہے۔ مجھے جلد از جلد یہ ساری تفصیل چاہیے۔ وحشی کے جانے کے بعد میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، دن کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے سلیقہ بیگم کی طرف دیکھا، مگر ان کی پیشانی فکر آلود تھی، چنانچہ چائے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ دفتر سے نیچے آ کر میں نے انارکلی ٹوٹی پھوٹی آسٹن پر ایک نظر ڈالی اور ٹھنڈی سانس لی۔ انارکلی کا مزاج ابھی تک ناساز تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ چلنے سے صاف انکار کر دے گی، چنانچہ میں نے پیدل ہی چوراہے کی طرف چلنا شروع کیا۔ آٹو رکشہ وہیں سے مل سکتا تھا۔ پہلے میں اے بی روڈ پہنچا اور سلوینا فرنانڈو کے حسن جہاں سوز کا نظارہ کیا، پھر ٹھنڈی سڑک کا رخ کیا۔ جب میں نگینا ہوٹل پہنچا تو 3 بج چکے تھے۔ بیدل اپنے کمرے میں موجود تھا اور خاصا بیزار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کھڑکی کے قریب ٹھہر کر باہر نظر ڈالی۔ سامنے وہ عمارت تھی جس میں سلوینا فرنانڈو کا فلیٹ تھا۔ سڑک پر چہل پہل برائے نام تھی، اکا دکا لوگ ہی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ عمارت کی دونوں دکانیں کھلی تھیں، مگر کوئی گاہک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چند لمحوں تک میں نے عمارت اور اس کے آس پاس کا جائزہ لیا، پھر بیدل کی طرف دیکھا۔ یار کیا بات ہے، بہت بیزار نظر آ رہے ہو، خیریت ہے؟ نہیں ہے، بیدل نے ٹھنڈی سانس لی۔ کل سے میں اس کھڑکی میں کسی یتیم الو کی طرح بیٹھا ہوا ہوں اور نگاہ مسلسل سامنے والی عمارت پر اور دونوں دکانوں پر جمی ہوئی ہے۔ وقت گزاری کے لیے ایک غزل کہنے کی جستجو میں مبتلا ہوں، لیکن قافیہ نہیں مل رہا۔ فکر نہ کرو، میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ شبراتی کا کہنا ہے کہ قافیے مچھلیوں کی طرح ہوتے ہیں، جال ڈالو تو کبھی ایک بھی قافیہ نہیں پھنستا اور کبھی درجنوں پھنس جاتے ہیں۔ تم بھی بددل نہ ہو، جال پھینکتے رہو، قافیے پھنسیں گے اور ضرور پھنسیں گے۔ لیکن اس وقت تو تم مجھے کل سے اب تک کی ردات سناؤ، کیا ہوا، کچھ ہوا بھی یا نہیں؟ شبراتی کی ایسی کی تیسی، بیدل نے بھنا کر کہا۔ اگر اسے خود غزل کہنا پڑے تو پتہ چلے کہ قافیے مچھلیوں کی طرح نہیں بلکہ سیپ میں بند موتی کے مانند ہوتے ہیں، گہرے سمندروں میں غوطہ خوری کرنی پڑتی ہے تب ہی حاصل ہوتے ہیں۔ مگر خیر، اس نے رک کر ٹھنڈی سانس لی اور بات آگے بڑھائی۔ کل سے اب تک میرے خیال میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے۔ میں کل شام تقریباً 4:30 بجے یہاں پہنچ گیا تھا اور حکم حاکم مرگ مفاجات کی مصداق میں اس کمرے میں جم گیا تھا۔ 5 بجے کے بعد مسٹر گلبرٹ عمارت سے باہر آئے تھے۔
اور ہوٹل کے پاس دکان سے کچھ خریداری کر کے واپس چلے گئے تھے۔ پھر کوئی 1 گھنٹے بعد سلوینا آئی تھی۔ اس کے بعد کوئی 7 بجے تک سناٹا رہا تھا، اور 7:15 بجے ایک نوجوان عورت آئی تھی، سودا کے قافیے کی طرح خوبصورت تھی۔ میں نے بیرے سے، جو خیر سے میری ہی برادری کا ہے اور دیوانہ بیابانی تخلص کرتا ہے، اس عورت کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ مسٹر گلبرٹ کی بیٹی یعنی میگی مارگریٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کا نزول ہوا تھا۔ بیدل ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو گیا۔ اور پھر؟ میں نے پوچھا۔ اور پھر کچھ نہیں، بیدل نے جواب میں ایک اور ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے کافی دیر انتظار کی زحمت جھیلی تھی۔ پھر مسٹر گلبرٹ نمودار ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت اور میگی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر عورت یقیناً مسٹر گلبرٹ کی نصف بہتر رہی ہوگی۔ دونوں عورتیں ایک رکشہ پر بیٹھ کر چلی گئی تھیں۔ مسٹر گلبرٹ نے ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کہا تھا اور واپس عمارت میں چلے گئے تھے۔ بیدل نے رک کر کنپٹی پر انگلی پھیری اور دزدیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے سبھی افراد کی تصویریں لے لی تھیں، جن میں آپ کی تصویر بھی شامل ہے۔ شاید یہ تصویریں مفید اور کارآمد ثابت ہوں۔ تم نے میری تصویر کیوں اتاری؟ میں نے ذرا غصے سے کہا۔ آپ ہی کی ہدایت تھی کہ سبھی آنے جانے والوں کی تصویر اتاری جائے۔ مگر تم تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے مصنوعی جھلاہٹ برقرار رکھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم میری تصویر بچوں کو ڈرانے یا خوبصورت خواتین کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے استعمال کرو گے؟ بیدل ذرا شگفتہ انداز میں مسکرایا۔ عالم صاحب، آپ کی تصویر کا اس سے بہتر استعمال اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ میں نے گھور کر بیدل کو دیکھا۔ لعنت ہے، میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا۔ وہ تو خیر میں ہوں، بیدل نے خوش دلی سے سر ہلایا، مگر میں خوبصورت خواتین کا دشمن بھی نہیں ہوں۔ خوبصورت خواتین تمہیں بھی گھاس نہیں ڈالتی ہیں، میں نے چڑھ کر کہا۔ خیر، آج صبح سے اب تک کیا ہوا، اس کی تفصیل بھی بیان کرو۔ بیدل نے زور سے سانس لی، جو کسی عشقیہ مثنوی کی طرح طویل تھی۔ آج صبح یوں ہوا کہ سب سے پہلے ایک کبوتر آ کر عمارت کے دائیں کونے پر بیٹھا اور 5 منٹ بعد اڑ گیا۔ پھر ایک کتا ٹریول ایجنسی کے سامنے سے ٹھمک ٹھمک گزرا۔ اس کے بعد ایک گداگر نے گھنی مونچھوں اور اونچے شملے والے ایک شخص کے آگے دست حاجت دراز کیا اور نامراد ہوا، اور میں نے یکایک بات کاٹ کر ذرا غصے سے کہا، ارے میاں، یہ چودھری دولت اور میاں حکومت کبھی کسی شبراتی کو ایک کوڑی نہیں دیتے، کیونکہ ان کی اپنی تجوریوں کی خندق کبھی نہیں بھرتی۔ لہذا تم یہ داستان غریب حمزہ مجھے مت سناؤ اور صرف کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسٹر گلبرٹ صبح 10 بجے نکلے تھے اور کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آئے تھے۔ اس کے بعد سے سناٹا ہے، بیدل نے جواب دیا۔ مسز گلبرٹ واپس نہیں آئیں؟ نہیں، اور نہ ہی میگی، بیدل نے کہا، حالانکہ میں اسے ایک نظر دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ اس کی صورت زیبا دیکھ کر شاید کوئی قافیہ مل جائے، مگر اس نے رک کر ٹھنڈی سانس لی۔ سوال یہ ہے کہ اب میں کیا کروں؟ تم فی الحال یہیں ٹھہرو اور عمارت پر نظر رکھو تا ہدایت ثانی، میں نے منتقمانہ لہجے میں کہا، اور میں تمہیں بددعا دیتا ہوں کہ باوجود کوشش کے تمہیں ایک بھی قافیہ ہاتھ نہ لگے، چاہے تم صحرا کی خاک چھانو یا گہرے سمندروں میں غوطہ زنی کرو، اور یاد رکھو میری بددعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ میں اب چلتا ہوں، ذرا مسٹر گلبرٹ کا دیدار کروں گا، سنا ہے بڑے خوش مزاج آدمی ہیں اور شاعری سے پرہیز فرماتے ہیں۔ آپ اپنی بددعا واپس نہیں لے سکتے؟ بیدل نے بے حد عاجزی سے فریاد کی۔ ہرگز نہیں، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مسٹر گلبرٹ کی عمر 60 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ شانے چوڑے تھے، جسم قدرے فربا اور مضبوط تھا، سر کے بال کھچڑی ہو چکے تھے، ہونٹوں پر گھنی مونچھیں تھیں اور چند ایک بال ان میں بھی سفید نظر آ رہے تھے۔ رنگ گہرا سانولا تھا۔ پہلی نظر میں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک کمزور، سست اور مجہول سے آدمی ہیں، لیکن فوراً منکشف ہوتا تھا کہ در حقیقت وہ خاصے توانا اور چاق و چوبند ہیں اور خوش مزاج بھی ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جو فوراً تعاون دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کے ڈرائنگ روم میں کرسی پر اطمینان سے براجامان ہونے اور سگریٹ سلگانے کے بعد ان کی جانب ذرا دوستانہ انداز میں دیکھا اور مسکرا کر بات چیت کی ابتدا کی، اور حیران ہوا کیونکہ مسٹر گلبرٹ بڑی صاف ستھری اور شستہ اردو بول رہے تھے۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا تو وہ مسکرا کر بولے، میں نے اردو باقاعدہ پڑھی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ کو اردو کا شوق کیوں کر ہوا؟ بچپن میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں کئی مسلمان لڑکے میرے دوست بن گئے تھے۔ ان کی رفاقت کا ہی اثر تھا کہ مجھے اردو بھی باقاعدہ سیکھنے کا شوق ہوا، اور پھر میں نے 10ویں جماعت تک اردو پڑھی۔ یہ سن کر واقعی خوشی ہوئی۔ میں نے سر ہلا کر کہا،
آج کل تو اردو والے بھی اردو پڑھنا کسر شان سمجھتے ہیں۔ یہ اردو کی نہیں، لوگوں کی بدقسمتی ہے، مسٹر گلبرٹ نے کہا۔ اردو ایک بڑی زبان ہے اور بڑی شائستہ اور وسیع، اردو والوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے اتفاق کیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور اور جلد آئے گا جب اردو کا ستارہ جو آج کل گردش میں ہے سورج کی طرح چمکے گا۔ مسٹر گلبرٹ نے مسکرا کر سر کو اسبات میں جنبش دی، پھر بولے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مسٹر گلبرٹ، سب سے پہلے تو میں آپ کو بے وقت زحمت دینے پر معافی چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ ذرا اہم ہے اور میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جوابات سے مجھے اس مسئلے کو سمجھنے میں کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملے گی۔ پوچھیے، میں حاضر ہوں، مسٹر گلبرٹ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ آپ کو غالباً علم ہوگا کہ سلوینا فرنانڈو کے فلیٹ میں کوئی شخص چند ایک بار چوری چھپے گھسا تھا اور فلیٹ میں کافی افراتفری پھیلائی تھی، سارا سامان الٹ پلٹ دیا تھا۔ یہ واقعہ اب تک کئی بار ہو چکا ہے، رات کے اوقات میں بھی اور دو ایک بار دن میں بھی۔ سوال یہ ہے کہ اس حرکت کا ارتکاب کرنے والا شخص عمارت میں کیسے داخل ہوا؟ کیا آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ مسٹر گلبرٹ نے گردن ہلائی۔ ہاں، سلوینا نے ہمیں بتایا تھا، اور ایک بار تو خود میں نے اس کے ساتھ فلیٹ میں جا کر کمروں کی ابتر حالت دیکھی تھی، لیکن میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس حرکت کا آخر کیا مطلب ہے، کیوں وہ شخص ایسا کر رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مسٹر گلبرٹ نے بے بسی سے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ شخص فلیٹ میں آتا ہے، تمام اشیاء الٹ پلٹ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کی نیت چوری کی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سلوینا نے مجھے بتایا تھا کہ کبھی کوئی چیز گم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ فلیٹ میں رکھے ہوئے روپوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ تو پھر وہ شخص یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ کیا اسے کسی چیز کی تلاش ہے؟ میں نے بہت غور سے مسٹر گلبرٹ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں اسے کس چیز کی تلاش ہو سکتی ہے؟ مسٹر گلبرٹ آہستہ سے مسکرائے۔ آپ کا یہ سوال عجیب ہے، بھلا میں کیسے کوئی اندازہ لگا سکتا ہوں؟ میں نے سر کو جنبش دی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھلا اس معاملے میں کوئی قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ خیر، اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور روشنی ڈال سکیں گے۔ دیکھیے، اس عمارت میں داخلے کے دو راستے ہیں، ایک عقبی اور ایک بیرونی۔ میری معلومات کے مطابق عقبی سیڑھیوں والے دروازے میں اندر کی جانب مستقل طور پر تالا پڑا رہتا ہے، جبکہ بیرونی سیڑھیوں والے دروازے کو آپ ہر رات خود بند کر کے چٹخنی لگاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص رات میں عمارت کے اندر آنا چاہے تو اسے گھنٹی بجانا پڑے گی۔ ایسی صورت میں آپ خود ہی نیچے جا کر دروازہ کھولیں گے، تب ہی وہ شخص اندر آ سکے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، رات میں دونوں دروازے بند رہتے ہیں، مسٹر گلبرٹ نے تسلیم کیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ فلیٹ کی تلاشی لینے والا شخص اندر کیسے آیا؟ میں نے گہری تجسس آمیز نظروں سے مسٹر گلبرٹ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مسٹر گلبرٹ نے بے بسی سے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ واقعی تعجب کی بات ہے، میں نے خود بھی اس پر غور کیا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شخص اندر کیسے آیا، خاص طور پر رات کے اوقات میں۔ صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ میں بیرونی دروازہ بند کرنا بھول گیا، کبھی کبھار بھول چوک ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ دروازہ بند کرنے کے بعد سلوینا خود کسی وجہ سے باہر گئی، کسی دوست کے پاس یا کسی اور وجہ سے، اور واپسی میں اسے دروازہ بند کرنے کا خیال نہیں رہا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، چند ایک بار ایسا ہوا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا، بعد ازاں سلوینا باہر گئی اور 2-3 گھنٹے بعد واپس آئی، اور ان 2 گھنٹوں کے دوران دروازہ کھلا ہی رہا۔ میں نے چند لمحے غور کیا، پھر ذرا چھپتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اگر دروازہ اندر سے بند ہی ہو تو پھر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ باہر سے آنے والے کے لیے بطور خاص دروازہ اندر سے ہی کھولا جائے۔ مسٹر گلبرٹ چونکے، انہوں نے قدر خفگی سے مجھے گھورا۔ اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں کسی پر شک نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک امکانی بات کر رہا ہوں۔ مسٹر گلبرٹ کچھ دیر چپ رہے اور برہمی سے مجھے گھورتے رہے۔ ظاہر تھا کہ انہیں میرا آخری سوال ناگوار گزرا تھا، مگر چند لمحات کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ انہوں نے سر ہلا کر قدرے پست لہجے میں کہا، شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، جب تک دروازہ اندر سے نہ کھولا جائے کوئی شخص اندر نہیں آ سکتا، خاص طور پر رات کے اوقات میں۔ لیکن مجھ پر شک کرنا فضول ہے، سلوینا تو بہت اچھی لڑکی ہے، میں بھلا کوئی ایسا کام کیوں کروں گا جو اسے نقصان پہنچائے؟ لیکن کوئی نہ کوئی یہ کام کرتا ضرور ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر مسٹر گلبرٹ کو مخاطب کیا، مسٹر گلبرٹ، آپ ناراض نہ ہوں،
میرا مقصد آپ کی دل شکنی ہرگز نہیں ہے۔ دراصل تفتیش کا کام ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی سارے امکانی پہلوؤں کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات بڑی پیچیدہ اور ناقابل فہم ہے کہ سلوینا کے فلیٹ میں بیجا مداخلت کا ارتکاب کرنے والا شخص آخر عمارت میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ پرندوں کی طرح اڑ کر کھڑکی یا روشن دان سے تو اندر نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے وہ دروازہ ہی استعمال کرتا ہے، مگر کیسے؟ اور جب تک یہ معمہ حل نہیں ہوتا تب تک اس معاملے کی تہ تک پہنچنا میرے لیے حد درجہ مشکل ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، مسٹر گلبرٹ نے اتفاق کیا۔ میں کچھ دیر چپ رہا اور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ سحپہر کی نارنجی دھوپ دھیرے دھیرے مان پڑ رہی تھی۔ آسمان کے پیش منظر میں یہاں وہاں اکا دکا پرندے اڑتے نظر آ رہے تھے۔ میں چند لمحے نیلے شفاف آسمان کو دیکھتا رہا، پھر کمرے میں نظر ڈالی۔ کمرہ گو زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر صاف ستھرا تھا اور سلیقے سے آراستہ تھا، جس سے مسٹر گلبرٹ کے خوش ذوق ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ دیوار پر لگی 2 تصویروں سے یہ بھی حویدہ تھا کہ انہیں لینڈ اسکیپ سے بھی دلچسپی ہے۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں نے مسٹر گلبرٹ کی طرف دیکھا۔ آپ نے کمرہ تو خوب آراستہ کیا ہے۔ شکریہ، مجھے صفائی اور سجاوٹ کا واقعی شوق ہے۔ مسٹر گلبرٹ، اب میں چند اہم سوالات کرنے والا ہوں، اور میری درخواست ہے کہ آپ ان کے جواب اپنے علم و اطلاع کی حد تک بالکل صحیح دیں۔ میں نے ایک اور سگریٹ سلگائی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سلوینا کے فلیٹ میں بیجا مداخلت کی واردات کئی بار ہو چکی ہے۔ جب سامان، خاص طور پر بھاری اشیاء، ادھر سے ادھر ہٹائی جاتی ہیں تو اچھا خاصا شور ہوتا ہے۔ پھر راہداری میں چلنے کی صورت میں جوتوں کی آواز بھی بلند ہوتی ہے۔ کیا آپ کو کبھی کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا یا آپ نے کوئی آواز نہیں سنی؟ مجھے افسوس ہے کہ کبھی کسی قسم کا شبہ مجھے نہیں ہوا، مسٹر گلبرٹ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک وجہ تو یقیناً یہ ہو سکتی ہے کہ کسی عمارت میں چوری چھپے داخل ہونے والا بہت احتیاط برتتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آواز نہ ہونے پائے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس عمارت میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، 3 اپارٹمنٹ ہیں اور تینوں ایک ہی قطار میں ہیں۔ بیرونی فلیٹ میں سلوینا کی رہائش ہے، عقبی فلیٹ میں ہماری سکونت ہے، جبکہ درمیانی فلیٹ، جو ذرا چھوٹا ہے، بند رہتا ہے۔ عمارت کے مالک کبھی کبھی گاؤں سے آتے ہیں تو چند ایک دن اسی فلیٹ میں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ انہیں ہوٹلوں میں قیام کرنا پسند نہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اور سلوینا کے اپارٹمنٹس کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص سلوینا کے فلیٹ میں داخل ہو اور تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ سامان ادھر ادھر ہٹائے تو آوازیں تو ضرور ہوں گی، مگر وہ ہمارے فلیٹ تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ ہاں، میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے تسلیم کیا، پھر سوال کیا۔ اس عمارت میں عام طور پر کتنے لوگ آتے جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے ملنے والے اور سلوینا کے ملاقاتی وغیرہ۔ مسٹر گلبرٹ نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دیکھیے، ایک تو میری بیٹی ہے میگی، وہ پابندی سے آتی جاتی ہے۔ دوسرے میری بیوی کا ایک کزن ہے مائیکل، ہفتے میں ایک آدھ بار وہ بھی آتا ہے۔ میرے 2-3 فیملی فرینڈز ہیں، اکثر وہ بھی آتے جاتے ہیں، مگر زیادہ نہیں۔ رہ گئی سلوینا، تو اس کے ملاقاتیوں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ 2-3 لڑکیوں کو میں نے چند ایک بار دیکھا ہے، غالباً اس کے دفتر میں کام کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کون آتا جاتا ہے اس کا مجھے علم نہیں۔ یہ مسٹر مائیکل کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی پی روڈ پر ہی رہتا ہے، میگی کے فلیٹ سے کچھ فاصلے پر اس کا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ ہے۔ شادی شدہ ہے؟ تھا، مسٹر گلبرٹ نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل وہ دارالحکومت سے آیا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کافی عرصہ پہلے بیوی سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ دوبارہ اس نے شادی نہیں کی۔ بوڑھا آدمی ہے، بیمار بھی رہتا ہے۔ دارالحکومت میں چونکہ کوئی عزیز نہیں تھا، لہذا یہاں آ گیا۔ کافی بے ضرر سا آدمی ہے۔ میں نے آخری کش لے کر ٹوٹا ایشٹرے میں بجھایا اور چاروں طرف نظر ڈالی۔ کارنرز پر 3 فریم شدہ تصویریں دھری تھیں۔ ایک تصویر ایک جوان عورت کی تھی، جبکہ دوسری تصویر میں ایک ادھیڑ عمر عورت کیمرے کی جانب نہایت سنجیدگی سے دیکھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تیسری تصویر مسٹر گلبرٹ کی تھی۔ تصویر شاید 5-7 سال پرانی تھی۔ اس میں وہ کچھ ایسے انداز میں مسکرا رہے تھے گویا وہ کسی طرحدار حسینہ کو رجھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مرد عموماً ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں نے تصویروں کا بغور جائزہ لینے کے بعد انگلی سے پہلی تصویر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ غالباً آپ کی بیٹی کی تصویر ہے۔ جی ہاں، میگی مارگریٹ۔ اور یہ دوسری تصویر میرے خیال میں آپ کی بیوی کی ہوگی۔ آپ کا خیال ٹھیک ہے، یہ تصویر مارتھا نے شادی کے کچھ ہی دن بعد بنوائی تھی۔